فاجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق اللہ العظیم. جانے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دعوت میں اور اناؤنس کرتے ہیں. تو قیادت جی صاحب کے آنے کا شکریہ جی. ثاقب بھائی آئے, ناصر بھائی آئے, جاوید بھائی, شارق بھائی, جاوید بلوانی صاحب. میں نے تو جی سیاست نہیں کی, نہ دیکھی ہے میں نے, لیکن اس جیسا پریزیڈنٹ میں نے نہیں دیکھا. بڑا دبنگ آدمی ہے, دبنگ آدمی. تھینک یو جی. کھانا صاحب, جاوید بلوانی صاحب, میاں ابرار صاحب, طارق یوسف صاحب, گیسٹ آف آنر پریزیڈنٹ ریحان حنیف صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد رضا صاحب, جناب ناصر حیات صاحب, پاسٹ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ FPCCI, my friends, colleagues, members of the managing committee, Assalamu alaikum and a very warm welcome. فرسٹ آف آل میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب اتنے شارٹ نوٹس پہ آئے. پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو میں آپ لوگوں کو کال یا پرسنلی انوائٹ نہیں کر پایا اور تیاری بھی نہیں کی اپنی اسپیچ کی. اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو پلیز نظر انداز کر دے گا. میں تھوڑا اپنا بتاتا چلوں. میں لاسٹ ایئر BMG کا حصہ بنا اور BMG نے مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ کمیٹی کے لیے نامینیٹ کیا. آئی ایم چیئرمین آف امپورٹس, اور میں جو بھی امپورٹ کے متعلق مسئلے مسائل ہیں وہ BMG کی طرف سے, کراچی چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہیڈ کرتا ہوں. لاسٹ ایئرز میں ہمارے آفس بیئرز تھے جاوید بلوانی صاحب ایز پریزیڈنٹ, ضیاء العارفین ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ فیصل خلیل صاحب ایز وائس پریزیڈنٹ. لاسٹ ایئر کا میں اپنا ایکسپیرینس بتا دوں کہ شاید اگر میں PhD بھی کرتا تو بھی اتنا نہیں سیکھتا جتنا میں نے ایک سال اپنی جاوید بلوانی صاحب کی صدارت میں سیکھا کراچی چیمبر آف کامرس میں رہ کے. روز کے مسئلوں میں ہم لوگ کسٹم ہاؤس جاتے تھے اور اپنے ممبران کو ہیلپ کرتے تھے. لیڈرشپ کا ایک کلیئر موٹیو تھا کہ سروس از دا کی. ضیاء العارفین صاحب نے بھی ہم بہت سمجھایا اور کافی چیزوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. جاوید بلوانی صاحب نے ایز اے مینٹر اپنا کردار ادا کیا اور بہت جگہوں پہ ساری امپورٹنٹ میٹنگس میں ہمیں لے کے جاتے تھے. ایک قصہ میرے دماغ میں آیا تو میں نے بولا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. ایک بار ممبر کسٹمز اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں کسٹم ہاؤس بلایا تھا. تو جاوید بھائی نے ہم سب کو موقع دیا اپنے اپنے پوائنٹس بتانے کا. اینڈ میں جب جاوید بھائی نے اپنی اسپیچ دی تو ممبر بھی بیٹھے تھے, چیف کلیکٹرز بھی بیٹھے تھے, چیف کلیکٹر انفورسمنٹ بھی بیٹھے تھے. تو ان دنوں جوڑیا بازار اور مارکیٹوں میں بہت انلیگل طور پہ ریڈز ہو رہی تھیں. تو جاوید بھائی نے اپنی انگلی اوپر کر کے بلند آواز میں ان کو بولا آپ لوگ چوروں کی طرح رات میں آتے ہو, ریڈ مارتے ہو اور مال چوری کر کے لے جاتے ہو. جو بات ان کو بہت بری لگی اور بہت ڈیرنگ چیز تھی میرے نظر میں, لیکن اس کے بعد سے آج تک انہوں نے ہمت نہیں ماری ریڈ کرنے کی. اب آگے بڑھتے ہوئے میں جو ہمارے جن کے آنر میں آج دعوت ہے, ریحان حنیف صاحب جو کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ ان کا تعلق میرا برسوں پرانا ہے. میں ان کے گھر کے اندر بڑا ہوا ہوں. ان کے بیٹے کا بہت کلوز فرینڈ تھا اور پوری بچپنا ان کے گھر پہ گزرا ہے. جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کی میں نے ایک الگ ڈائنامک پرسنالٹی دیکھی ہے. یہ جس دن سے کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ بنے ہیں یہ پوری MC کو ایک پیج پہ لے کے چلتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ 2 دن ایبسنٹ ہو تو یہ پتہ بھی کریں گے اور اس کو موٹیویٹ کریں گے کراچی چیمبر آنے کی. ان کی واسٹ نالج ہے ہر سیکٹر کی.
اور یہ بہت ہی ایک انرجیٹک اور ایک بہت اچھے ٹیم پلیئر ہیں. اب میں چاہوں گا آئی ووڈ لائک ٹو کال آن دا اسٹیج پریزیڈنٹ KCCI محمد ریحان حنیف with a huge round of applause please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین بزنس مین گروپ جناب زبیر موتی والا صاحب، وائس چیئرمین بزنس مین گروپ جناب انجم نثار صاحب، جاوید بلوانی صاحب، طارق یوسف صاحب، میاں ابرار صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر محمد رضا صاحب، آج کے ہوسٹ وقار نثار صاحب، آج ماشاءاللہ کافی فارمر پریزیڈنٹس کراچی چیمبر کے تشریف فرما ہیں، عبداللہ ذکی صاحب، محمد ادریس صاحب، افتخار وورا صاحب اینڈ افتخار شیخ صاحب، پریزیڈنٹ سائٹ ایسوسیشن عظیم احمد علوی صاحب اور پریزیڈنٹ کسٹم ایجنٹ گروپ یحییٰ صاحب، تمام فارمر ہمارے سینئر وائس اور وائس پریزیڈنٹس، MC ممبران، حاضرین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج وقار نثار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ناصر حیات فارمر پریزیڈنٹ فیڈریشن اور فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے. تو سب سے پہلے میں آج وقار نثار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اتنی خوبصورت ایک محفل سجائی اور انہوں نے میرے آنر میں ایک یہ دعوت کی. تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ، اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے کہ حمزہ نے کہا کہ ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، ہمارا بالکل آئی نو یو سنس 15-20 سال سے، تو میں جانتا ہوں، شناسائی ہے. اور اس کی وجہ حمزہ نے بتا دی کہ میرے بیٹے کے کلاس فیلو تھے اور ٹیوشن پڑھنے بھی گھر پہ آتے تھے، تو خوب نیچے شور شرابہ اور یہ سب ہوتا تھا. تو آئی نو ہم سنس یو آر اے چائلڈ اینڈ آئی ہیو سین یور ٹرانسفارمیشن فرام اے ینگ مسچیویس بوائے ٹو ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ریسپانسبل سٹیزن اینڈ بزنس مین اینڈ ممبر آف دی مینیجنگ کمیٹی اینڈ اے چیئرمین آف اے کمیٹی ٹو. تو جب میرے یہ پریزیڈنٹ بننے کا سلسلہ شروع ہوا تو وقار نثار صاحب نے چیمبر ایک دن تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی پہلی دعوت میں کروں گا. تو وہ دوستوں میں واقعی پہلی دعوت جو ہے وہ وقار نثار صاحب نے کی، لیکن دیر اس لیے ہوئی کہ شروع میں میرا کیلنڈر بالکل ایک مہینے جیم پیک تھا اور چیئرمین صاحب کا تو پورے سال ہی رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب سے بھی ٹائم لینا بھی وہ بھی تو ایک کام ہے نا. تو اللہ نے کیا کہ آج وقت مل گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج بڑی خوبصورت محفل آپ نے ارینج کی، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے زیادہ تر دوست یہاں چنیوٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ میرے کافی دوست ہیں جو چنیوٹ برادری میں، بلکہ زیادہ تر لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ میں چنیوٹ سے ہی میرا تعلق ہے، اور کئی لوگ شاید ابھی بھی سمجھتے ہوں، بلکہ کئی لوگ کیا سمجھتے ہوں گے، آپ کے چنیوٹ برادری کے جو صدر ہیں انجم نثار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں چنیوٹ برادری سے تعلق رکھتا ہوں. اور ایک دفعہ آج سے تقریباً 19-20 سال پرانی بات ہے، میں ماسپیڈا کا فنکشن تھا اور میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا ماسپیڈا کا. تو میں تقریر سب تھے، سراج صاحب مرحوم بھی تھے، زبیر صاحب، آپ سب تھے. تو جب میں اسپیچ کر کے نیچے اترا تو انجم بھائی نے کہا یار تو نے بڑی زبردست اسپیچ کی ہے، تو میں اگلے سال نا تمہیں مینیجنگ کمیٹی میں لے کے آؤں گا. تو میں خاموش ہو گیا. پھر کسی نے بتایا ان کو کہ یار یہ چنیوٹ کا نہیں ہے، یہ تو اردو برادری کا ہے. تو پھر میں 1-2 سال بیٹھا رہا تو یہ فیصل خلیل کو لے آیا، تو میں بیٹھا رہ گیا. تو خیر، لیکن ایک بات ہے، اگلے سال میں نے یا 2 سال بعد میں نے جب اپلائی کیا آنے کے لیے اردو برادری میں تو وہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. تو انجم بھائی نے مجھے یاد ہے سب کے سامنے کہا تھا کہ اگر اگلے سال تمہیں اردو برادری نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں تمہیں چنیوٹ کے کوٹے سے لے کے آؤں گا. تو یہ بات مجھے آج 20 سال ہو گئے مجھے یاد ہے. اب تو انجم بھائی آپ کا کوٹے پہ استعمال نہیں کیا
تو اب تو پریزیڈنٹ بن چکا ہوں. اب اف یور آفر از اسٹل ویلڈ تو ایک ہی چانس ہے کہ اب چنیوٹ کے کوٹے میں مجھے پریزیڈنٹ دوبارہ لے آئیے گا. تو خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی تھی, عذرائے مذاق. میں نے کہا وہ بھائی کئی لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے نا اس بات سے, تو میں نے پہلے ہی بتا دوں عذرائے مذاق یہ بات کی ہے. خیر تو بالکل پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کا, اتنے بڑے چیمبر کا صدر بننا یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, میری فیملی کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن یقینی طور پر اس عہدے کے بہت تقاضے ہیں, اور اس میں یہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد پتہ چلا, حالانکہ میں اس سیٹ کو, اس روم کو پہلے بہت قریب سے دیکھ چکا تھا نائب صدارت کے دوران, لیکن بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کیا کیا تقاضے ہیں اس کے اور کتنی محنت ہے. تو مجھے یہ ایک سوا مہینے میں سمجھ یہ آیا کہ چیمبر پریزیڈنٹ سے 3 چیزیں مانگتا ہے. نمبر 1 محنت, نمبر 2 محنت, نمبر 3 محنت. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. محنت کرنی ہے اور اپنا کام کرنا ہے, جس کے لیے آپ لوگوں نے یا کراچی کی بزنس کمیونٹی نے ہمیں ووٹ دیا, اور وی ہیو ٹو بی کرسپونڈنٹ ٹو یور ایکسپیکٹیشنس. ہمیں آپ کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنا ہے, اور اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہم محنت کریں, چافشانی سے کام کریں. یہی میں اور میرے ساتھی رضا صاحب, لاکھائی صاحب اور ہم سارا وقت صبح سے لے کے شام تک اسی آفس میں اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. آج بے شک میرے آنر میں دعوت کی گئی ہے, لیکن میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے کچھ, کیونکہ بزنس کمیونٹی ہے ساری, تو 1-2 بزنس ریلیٹڈ میں کچھ باتیں کروں گا. کہ اب بجٹ کی تیاری کا عمل 2-4 دن میں ہم شروع کرنے والے ہیں, اور اس میں ہم نے تجاویز بھی بنانی ہے, بلکہ چیئرمین صاحب کا ارادہ ہے شیڈو بجٹ بنائیں گے. تو اس میں ہم نے کافی محنت کرنی ہے, اور اس میں محنت یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے خالی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ چیز کم کر دیں, یہ کر دیں, کیونکہ گورنمنٹ کم نہیں کر سکتی, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمیں محنت کیا کرنی ہے, محنت یہ کرنی ہے ہم نے کہ یہ چیز آپ کم کر دیں, آپ کے اتنے ارب جائیں گے, اچھا یہ آپ یہاں سے جنریٹ کریں گے, یہ پیسے یہاں سے آئیں گے. تو ایک پورا ایک ریسرچ, ایک چیز کی ہم نے ورکنگ کرنی ہے, اور پھر وہ گورنمنٹ کو دینی ہے. تو ایسے نہیں ہم دے سکتے کہ جناب یہ چیزیں کر دیں آپ اور وہ کر دیں گے, بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ FBR پہ نہیں بنے گا, FBR صرف کلیکشن کرے گا. بجٹ جو ہے وہ DG ٹیکس پالیسی بنائیں گے. ان سے بھی جب وزیر خزانہ صاحب تشریف لائے تھے چیمبر, ان سے ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی, اور پھر ان کے جانے کے بعد جو DG ٹیکس پالیسی ہیں ڈاکٹر نجیب صاحب, وہ رہ گئے تھے, وہ وزیر خزانہ چلے گئے تھے, انہوں نے کہا میں میٹنگ کروں گا. تو ہم 4-5 لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین صاحب کے ساتھ اور DG نیب کے ساتھ, DG ٹیکس پالیسی کے ساتھ. تو اس میں بھی کھل کے باتیں ہوئیں, اور یہی جو گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں خالی بجٹ پروپوزل نہیں دینی, ہمیں اس بیماری کا علاج بھی بتانا ہے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ایسے کریں گے. تو انشاءاللہ اس پہ محنت ہے, ہم پوری جافشانی سے کام کریں گے. اسلام آباد جتنی دفعہ بھی جانا پڑا, محنت کرنی پڑی, ہم جائیں گے. آج صبح مجھے جاوید صاحب کا فون آیا, اور جاوید صاحب نے کہا کہ آج EDF کے بورڈ کی وہ میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور یہ جو EDF کا فنڈ ہے یہ اس کو ختم کر دیا. ایشو کیا ہے چیئرمین صاحب, اس میں مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی کہ اس میں ابھی پیسے پڑے ہیں 50 ارب کے قریب. تو وہ پیسہ تو ایکسپورٹرز آپ ہی لوگوں کا ہے نا, تو وہ پیسہ جب EDF ختم ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ ختم ہو جائے, تو فوری ہمیں کوئی مطالبہ یا کوئی چیز ایسی رکھنی پڑے گی. جیسے میرے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ فنڈ ہے, یہ جس شہر کی جتنی ایکسپورٹ ہے اس حساب سے اس کو اس شہر کے چیمبر کو دے دیا جائے, یا کچھ الگ رکھ دیا جائے, اور ہم اپنی چیزیں بتائیں کہ بھئی آپ یہاں خرچ کریں, اور وہ ہمارے کہنے پہ وہ خرچ کرے پیسہ. کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ 50 ارب جو ہے نا, پھر یہ ادھر ادھر کہیں اور لگ جائے گا یا خساروں میں چلا جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو فوری ایڈریس کرنا پڑے گا. اس پہ چیئرمین صاحب آپ بتائیے گا کیا ہمیں کرنا ہے, وہ آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی. پرسوں بھی تقریباً یہ اسی قسم کی ایک محفل تھی, مجھے بلایا ہوا تھا, چیئرمین صاحب بھی وہاں تھے. تو ادھر بھی چیئرمین صاحب نے اپنی اسپیچ میں نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی. تو وہ یہ تھی کہ یار یہ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں,
انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ بجلی کے دام بڑھا دیے، پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو چل رہی ہے انڈسٹری، بند نہیں ہوئی ہے، تو چلو تھوڑے گیس کے دام بڑھا دیتے ہیں، پھر بھی چل رہی ہے تو اچھا لیوی لگا دیتے ہیں، پھر آتے ہیں کہتے ہیں یار ایکسپورٹ بڑھاؤ، یہ ایکسپورٹ ایسے بڑھے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر لیوی بڑھا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ تو بھائی ایک دفعہ جو کرنا ہے کر لو، یا ختم کر دو سب کچھ یا اس کو صحیح کر دو۔ اس طریقے سے کیسے آپ آ کے کہتے ہو ایکسپورٹ بڑھے گی اور پیچھے سے لیوی بڑھا دیتے ہو، کبھی بجلی بڑھا دیتے ہو؟ تو یہ جینے اور مرنے کا سلسلہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ونس فار ایور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ تو مجھے شعر یاد آیا ہے، وہ شعر ہے نا کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ تو یہی پالیسی ہے کہ وہ نہ جینے دیتے ہیں اور نہ ہم مرنے دیتے ہیں۔ اور آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے IMF کی رپورٹ کا، میرے خیال ہے روز ہی کوئی نہ کوئی اخباری نمائندہ یا ٹی وی چینل والے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی IMF کی رپورٹ پہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ بتائیے۔ اور میں سب کو ایک ہی بات کر رہا ہوں بھائی، مجھے آپ لوگوں نے بھی اخباروں میں یا مختلف سوشل میڈیا پہ IMF کی رپورٹ یا سیدھا پوائنٹس تو پڑھے ہوں گے نا، مجھے صرف یہ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے IMF کی رپورٹ میں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتہ؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ جو غیر ضروری فیورز دیے جاتے ہیں، جو جیسے کہ فاٹا پاٹا ہے، اس قسم کی چیزیں اس میں لکھا ہے کہ یہ پاکستان کو کھا رہی ہیں۔ اس میں آپ کے جو ٹیکس کلیکشن کے جو انتظامی اخراجات ہیں وہ چیئرمین صاحب کو شاید صحیح فگر پتہ ہوگی، شاید 4.6% آف GDP ہے جو آپ کے انتظامی اخراجات ہیں جو ٹیکس کلیکشن کے، وہ شاید اتنے ہیں، یا آپ کو صحیح فگر پتہ ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کرپشن ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار کی، کتنے ارب کی، 4,000 کی، 2,000 کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF کی رپورٹ میں کیا ایسی نئی بات ہے؟ یہ سب پتہ ہے ہم کو۔ ایشو یہ ہے کہ اب ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ جب ہم جائیں گے میٹنگز میں بیٹھیں گے اور بجٹ، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ ہم چیمبرز کے ساتھ مل کے بنائیں گے، تو یہ چیز میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ڈاکومنٹ، اور کہوں گا کہ پہلے جو IMF نے نشاندہی کی ہے، یعنی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یار IMF نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ بھی تو مانے نا اس کی۔ یہ جب آپ IMF کے کہنے پہ فلانا ٹیکس کم نہیں کرتے، ڈمکانا ٹیکس کم نہیں کرتے، وہ بات مانتے ہیں، یہ والی بات نہیں مانتے کہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ غیر ضروری فیور نہیں ہے۔ یہ تو شعلے فلم میں کوئن تھا نا جس کے دونوں طرف ہیڈ تھا، یہ وہ والی چیز ہے آپ کے پاس۔ تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور ایسی بہت ساری رپورٹس پہلے آئی ہیں اور آتی ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے تبصرے ہوتے ہیں اور وہ پھر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ راحت اندوری صاحب نے ایک شعر کہا تھا، IMF کی رپورٹ شاید لگتا ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ راز جو کچھ بھی ہیں اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملاؤ تو ذرا دبا بھی دینا، ویسے اس خط میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی پڑھ لو تو احتیاطاً جلا بھی دینا۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے چند الفاظوں کا۔ اب میں تھوڑی بات کروں گا BMG کے بارے میں۔ BMG کیا چیز ہے؟ BMG جیسے ہم سب نیو کمرز ہیں، ہم سب نیو کمرز کو اچھی کی پوزیشنز دی۔ ہماری اس وقت کی MC جو ہے مینیجنگ کمیٹی کراچی چیمبر کی، آئی تھنک 70% بیسڈ ہے ینگسٹرز پہ اور 30% پرانے ایکسپیرینس لوگ ہیں۔ ہمیں ایک کلیئر میسج دیا جاتا ہے ٹو سرو دا لیڈرشپ، ٹو سرو دا بزنس کمیونٹی۔ BMG لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہے، ہر طرح کے مسئلے مسائل فائٹ کر رہی ہے، روڈ بننے کا، لا اینڈ آرڈر کا، بزنس کے ایشوز، ہر طرح کی چیز پہ آپ فرنٹ ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ ہفتے میں 2-3 بار اسلام آباد امپورٹنٹ میٹنگس کے لیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ نے بولا، جو ریحان حنیف پریزیڈنٹ صاحب کا فرسٹ منتھ تھا اس کے اندر سب سے پہلے میری ٹائم کے منسٹر آئے ہمارے سے پرابلمس ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے بعد فائنانس منسٹر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پرابلمس ڈسکس کرنے کے لیے آئے اور ہم نے زوردار پریزنٹیشنز دیں اور آن گوئنگ میٹنگز ان کے ساتھ چل رہی ہیں ٹیمز کے ساتھ۔
پھر ہر روز 1 سے 2 امپورٹنٹ پرسنل گورنمنٹ کے آتے ہیں جن سے ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو ایشوز فیس ہو رہے ہیں. بے شک وہ پولیس کا ہو, FBR کا ہو, چیئرمین انجم نثار صاحب, جاوید بلوانی صاحب, میاں ابرار صاحب, طارق یوسف صاحب, گیسٹ آف آنر پریزیڈنٹ ریحان حنیف صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد رضا صاحب, جناب ناصر حیات صاحب, پاسٹ پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ FPCCI, my friends, colleagues, members of the managing committee, Assalamu alaikum and a very warm welcome. فرسٹ آف آل میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب اتنے شارٹ نوٹس پہ آئے. پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو میں آپ لوگوں کو کال یا پرسنلی انوائٹ نہیں کر پایا اور تیاری بھی نہیں کی اپنی اسپیچ کی. اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو پلیز نظر انداز کر دے گا. میں تھوڑا اپنا بتاتا چلوں. میں لاسٹ ایئر BMG کا حصہ بنا اور BMG نے مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ کمیٹی کے لیے نامینیٹ کیا. آئی ایم چیئرمین آف امپورٹس اور میں جو بھی امپورٹ کے متعلق مسئلے مسائل ہیں وہ BMG کی طرف سے, کراچی چیمبر آف کامرس کی طرف سے ہیڈ کرتا ہوں. لاسٹ ایئرز میں ہمارے آفس بیئرز تھے جاوید بلوانی صاحب ایز پریزیڈنٹ, ضیاء العارفین ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ فیصل خلیل صاحب ایز وائس پریزیڈنٹ. لاسٹ ایئر کا میں اپنا ایکسپیرینس بتا دوں کہ شاید اگر میں PhD بھی کرتا تو بھی اتنا نہیں سیکھتا جتنا میں نے 1 سال اپنی جاوید بلوانی صاحب کی صدارت میں سیکھا کراچی چیمبر آف کامرس میں رہ کے. روز کے مسئلوں میں ہم لوگ کسٹم ہاؤس جاتے تھے اور اپنے ممبران کو ہیلپ کرتے تھے. لیڈرشپ کا ایک کلیئر موٹیو تھا کہ سروس از دا کی. ضیاء العارفین صاحب نے بھی ہم بہت سمجھایا اور کافی چیزوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. جاوید بلوانی صاحب نے ایز اے مینٹر اپنا کردار ادا کیا اور بہت جگہوں پہ ساری امپورٹنٹ میٹنگس میں ہمیں لے کے جاتے تھے. ایک قصہ میرے دماغ میں آیا تو میں نے بولا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. ایک بار ممبر کسٹمز اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں کسٹم ہاؤس بلایا تھا. تو جاوید بھائی نے ہم سب کو موقع دیا اپنے اپنے پوائنٹس بتانے کا. اینڈ میں جب جاوید بھائی نے اپنی اسپیچ دی تو ممبر بھی بیٹھے تھے, چیف کلیکٹرز بھی بیٹھے تھے, چیف کلیکٹر انفورسمنٹ بھی بیٹھے تھے. تو ان دنوں جوڑیا بازار اور مارکیٹوں میں بہت انلیگل طور پہ ریڈز ہو رہی تھی. تو جاوید بھائی نے اپنی انگلی اوپر کر کے بلند آواز میں ان کو بولا آپ لوگ چوروں کی طرح رات میں آتے ہو, ریڈ مارتے ہو اور مال چوری کر کے لے جاتے ہو. جو بات ان کو بہت بری لگی اور بہت ڈیرنگ چیز تھی میرے نظر میں, لیکن اس کے بعد سے آج تک انہوں نے ہمت نہیں ماری ریڈ کرنے کی. اب آگے بڑھتے ہوئے میں جو ہمارے جن کے آنر میں آج دعوت ہے, ریحان حنیف صاحب جو کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ ان کا تعلق میرا برسوں پرانا ہے. میں ان کے گھر کے اندر بڑا ہوا ہوں. ان کے بیٹے کا بہت کلوز فرینڈ تھا اور پوری بچپنا ان کے گھر پہ گزرا ہے. جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں ان کی میں نے ایک الگ ڈائنامک پرسنالٹی دیکھی ہے. یہ جس دن سے کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ بنے ہیں یہ پوری MC کو ایک پیج پہ لے کے چلتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ 2 دن ایبسنٹ ہو تو یہ پتہ بھی کریں گے اور اس کو موٹیویٹ کریں گے کراچی چیمبر آنے کی. ان کی واسٹ نالج ہے ہر سیکٹر کی اور یہ بہت ہی ایک انرجیٹک اور ایک بہت اچھے ٹیم پلیئر ہیں. اب میں چاہوں گا آئی ووڈ لائک ٹو کال آن دا اسٹیج پریزیڈنٹ KCCI محمد ریحان حنیف ود اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین بزنس مین گروپ جناب زبیر موتی والا صاحب, وائس چیئرمین بزنس مین گروپ جناب انجم نثار صاحب, جاوید بلوانی صاحب, طارق یوسف صاحب, میاں ابرار صاحب,
سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر محمد رضا صاحب، آج کے ہوسٹ وقار نثار صاحب، آج ماشاءاللہ کافی فارمر پریزیڈنٹس کراچی چیمبر کے تشریف فرما ہیں، عبداللہ ذکی صاحب، محمد ادریس صاحب، افتخار وورا صاحب اینڈ افتخار شیخ صاحب، پریزیڈنٹ سائٹ ایسوسیشن عظیم احمد علوی صاحب اور پریزیڈنٹ کسٹم ایجنٹ گروپ یحییٰ صاحب، تمام فارمر ہمارے سینئر وائس اور وائس پریزیڈنٹس، ایم سی ممبران، حاضرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج وقار نثار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر حیات فارمر پریزیڈنٹ فیڈریشن اور فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے میں آج وقار نثار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اتنی خوبصورت ایک محفل سجائی اور انہوں نے میرے آنر میں ایک دعوت کی، تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ، اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے کہ حمزہ نے کہا کہ ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، ہمارا بالکل آئی نو یو سنس 15-20 سال سے، تو میں جانتا ہوں، شناسائی ہے، اور اس کی وجہ حمزہ نے بتا دی کہ میرے بیٹے کے کلاس فیلو تھے اور ٹیوشن پڑھنے بھی گھر پہ آتے تھے، تو خوب نیچے شور شرابہ اور یہ سب ہوتا تھا، تو آئی نو ہم سنس you were a child, and I have seen your transformation from a young mischievous boy to a well-educated and responsible citizen and businessman and a member of the managing committee and a chairman of the committee too. تو جب میرے یہ پریزیڈنٹ بننے کا سلسلہ شروع ہوا تو وقار نثار صاحب نے چیمبر ایک دن تشریف لائے، تو انہوں نے کہا جی پہلی دعوت میں کروں گا، تو وہ دوستوں میں واقعی پہلی دعوت جو ہے وہ وقار نثار صاحب نے کی، لیکن دیر اس لیے ہوئی کہ شروع میں میرا کیلنڈر بالکل ایک مہینے جیم پیک تھا، اور چیئرمین صاحب کا تو پورے سال ہی رہتا ہے، تو بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب سے بھی ٹائم لینا بھی وہ بھی تو ایک کام ہے نا، تو اللہ نے کیا کہ آج وقت مل گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج بڑی خوبصورت محفل آپ نے ارینج کی، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے زیادہ تر دوست یہاں چنیوٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ میرے کافی دوست ہیں جو چنیوٹ برادری میں، بلکہ زیادہ تر لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ میں چنیوٹ سے ہی میرا تعلق ہے، اور کئی لوگ شاید ابھی بھی سمجھتے ہوں، بلکہ کئی لوگ کیا سمجھتے ہوں گے، آپ کے چنیوٹ برادری کے جو صدر ہیں انجم نثار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں چنیوٹ برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور ایک دفعہ آج سے تقریباً 19-20 سال پرانی بات ہے، میں ماسپیڈا کا فنکشن تھا اور میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا ماسپیڈا کا، تو میں تقریر سب تھے، سراج صاحب مرحوم بھی تھے، زبیر صاحب، آپ سب تھے، تو جب میں اسپیچ کر کے نیچے اترا تو انجم بھائی نے کہا یار تو نے بڑی زبردست اسپیچ کی ہے، تو میں اگلے سال نا تمہیں مینیجنگ کمیٹی میں لے کے آؤں گا، تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر کسی نے بتایا ان کو کہ یار یہ چنیوٹ کا نہیں ہے، یہ تو اردو برادری کا ہے، تو پھر میں 1-2 سال بیٹھا رہا تو یہ فیصل خلیل کو لے آیا، تو میں بیٹھا رہ گیا، تو خیر، لیکن ایک بات ہے، اگلے سال میں نے یا 2 سال بعد میں نے جب اپلائی کیا آنے کے لیے اردو برادری میں، تو وہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا، تو انجم بھائی نے مجھے یاد ہے سب کے سامنے کہا تھا کہ اگر اگلے سال تمہیں اردو برادری نے ٹکٹ نہیں دیا تو میں تمہیں چنیوٹ کے کوٹے سے لے کے آؤں گا، تو یہ بات مجھے آج 20 سال ہو گئے مجھے یاد ہے۔ اب تو انجم بھائی آپ کا کوٹے پہ استعمال نہیں کیا، تو اب تو پریزیڈنٹ بن چکا ہوں، اب اف یور آفر از اسٹل ویلڈ تو ایک ہی چانس ہے کہ اب چنیوٹ کے کوٹے پہ مجھے پریزیڈنٹ دوبارہ لے آئیے گا۔ تو خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی تھی، عذرائے مذاق، میں نے کہا وہ بھائی کئی لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے اس بات سے، تو میں نے پہلے ہی بتا دوں عذرائے مذاق یہ بات کی ہے۔ خیر، تو بالکل پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کا، اتنے بڑے چیمبر کا صدر بننا یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، میری فیملی کے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن یقینی طور پر اس عہدے کے بہت تقاضے ہیں، اور اس میں یہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد پتہ چلا، حالانکہ میں اس
سیٹ کو, اس روم کو پہلے بہت قریب سے دیکھ چکا تھا نائب صدارت کے دوران, لیکن بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کتنے کیا کیا تقاضے ہیں اس کے اور کتنی محنت ہے. تو مجھے یہ اب 1-1.25 مہینے میں سمجھ یہ آیا کہ چیمبر پریزیڈنٹ سے 3 چیزیں مانگتا ہے. نمبر 1 محنت, نمبر 2 محنت, نمبر 3 محنت. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. محنت کرنی ہے اور اپنا کام کرنا ہے, جس کے لیے آپ لوگوں نے یا کراچی کی بزنس کمیونٹی نے ہمیں ووٹ دیا, اور وی ہیو ٹو بی کرسپونڈنٹ ٹو یور ایکسپیکٹیشنس. ہمیں آپ کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترنا ہے, اور اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہم محنت کریں, چافشانی سے کام کریں. یہی میں اور میرے ساتھی رضا صاحب, لاکھائی صاحب اور ہم سارا وقت صبح سے لے کے شام تک اسی آفس میں اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. آج بے شک میرے آنر میں دعوت کی گئی ہے, لیکن میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے کچھ, کیونکہ بزنس کمیونٹی ہے ساری, تو 1-2 بزنس ریلیٹڈ میں کچھ باتیں کروں گا. کہ اب بجٹ کی تیاری کا عمل 2-4 دن میں ہم شروع کرنے والے ہیں, اور اس میں ہم نے تجاویز بھی بنانی ہے, بلکہ چیئرمین صاحب کا ارادہ ہے شیڈو بجٹ بنائیں گے. تو اس میں ہم نے کافی محنت کرنی ہے, اور اس میں محنت یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے خالی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ چیز کم کر دیں, یہ کر دیں, کیونکہ گورنمنٹ کم نہیں کر سکتی, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمیں محنت کیا کرنی ہے؟ محنت یہ کرنی ہے ہم نے کہ یہ چیز آپ کم کر دیں, آپ کے اتنے ارب جائیں گے, اچھا یہ آپ یہاں سے جنریٹ کریں گے, یہ پیسے یہاں سے آئیں گے. تو ایک پورا ایک ریسرچ, ایک چیز کی ہم نے ورکنگ کرنی ہے, اور پھر وہ گورنمنٹ کو دے دی ہے. وہ ایسے نہیں ہم دے سکتے کہ جناب یہ چیزیں کر دیں آپ اور وہ کر دیں گے, بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ FBR پہ نہیں بنے گا, FBR صرف کلیکشن کرے گا. بجٹ جو ہے وہ DG ٹیکس پالیسی بنائیں گے. ان سے بھی جب وزیر خزانہ صاحب تشریف لائے تھے چیمبر, ان سے ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی, اور پھر ان کے جانے کے بعد جو DG ٹیکس پالیسی ہے ڈاکٹر نجیب صاحب, وہ رہ گئے تھے, وہ وزیر خزانہ چلے گئے تھے, انہوں نے کہا میں میٹنگ کروں گا. تو ہم 4-5 لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین صاحب کے ساتھ اور DG نیب کے ساتھ, DG ٹیکس پالیسی کے ساتھ. تو اس میں بھی کھل کے باتیں ہوئیں, اور یہی جو گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں خالی بجٹ پروپوزل نہیں دینی, ہمیں اس بیماری کا علاج بھی بتانا ہے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ایسے کریں گے. تو انشاءاللہ اس پہ محنت ہے, ہم پوری جافشانی سے کام کریں گے. اسلام آباد کتنی دفعہ بھی جانا پڑا, محنت کرنی پڑی, ہم جائیں گے. آج صبح مجھے جاوید صاحب کا فون آیا, اور جاوید صاحب نے کہا کہ آج EDF کے بورڈ کی وہ میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور یہ جو EDF کا فنڈ ہے یہ اس کو ختم کر دیا. ایشو کیا ہے چیئرمین صاحب, اس میں مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی کہ اس میں ابھی پیسے پڑے 50 ارب کے قریب. تو وہ پیسہ تو ایکسپورٹرز آپ ہی لوگوں کا ہے نا, تو وہ پیسہ جب EDF ختم ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ ختم ہو جائے, تو فوری ہمیں کوئی مطالبہ یا کوئی چیز ایسی رکھنی پڑے گی. جیسے میرے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ فنڈ ہے, یہ جس شہر کی جتنی ایکسپورٹ ہے اس حساب سے اس کو اس شہر کے چیمبر کو دے دیا جائے, یا کچھ الگ رکھ دیا جائے, اور ہم اپنی چیزیں بتائیں کہ بھئی آپ یہاں خرچ کریں, اور وہ ہمارے کہنے پہ وہ خرچ کرے پیسہ. کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ 50 ارب جو ہے نا, پھر یہ ادھر ادھر کہیں اور لگ جائے گا یا خساروں میں چلا جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو فوری ایڈریس کرنا پڑے گا. اس پہ چیئرمین صاحب آپ بتائیے گا آپ کیا ہمیں کرنا ہے, وہ آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی. پرسوں بھی تقریباً یہ اسی قسم کی ایک محفل تھی, مجھے بلایا ہوا تھا, چیئرمین صاحب بھی وہاں تھے. تو ادھر بھی چیئرمین صاحب نے اپنی اسپیچ میں نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی. تو وہ یہ تھی کہ یار یہ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں, انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ بجلی کے دام بڑھا دیے, پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو چل رہی ہے انڈسٹری, بند نہیں ہوئی ہے, تو چلو تھوڑے گیس کے دام بڑھا دیتے ہیں. اور پھر بھی چل رہی ہے تو اچھا لیوی لگا دیتے ہیں. پھر آتے ہیں کہتے ہیں یار ایکسپورٹ بڑھاؤ, یہ ایکسپورٹ ایسے بڑھے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر لیوی بڑھا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. تو بھائی ایک دفعہ جو کرنا ہے کر لو, یا ختم کر دو سب کچھ, یا اس کو صحیح کر دو. اس طریقے سے کیسے آپ آ کے کہتے ہو ایکسپورٹ بڑھے گی اور پیچھے سے لیوی بڑھا دیتے ہو, کبھی بجلی بڑھا دیتے ہو. تو یہ جینے اور مرنے کا سلسلہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ونس فار ایور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. تو مجھے شعر یاد آیا ہے, وہ شعر ہے نا کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا,
زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ تو یہی پالیسی ہے کہ وہ نہ جینے دیتے ہیں اور نہ ہم مرنے دیتے ہیں۔ اور آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے IMF کی رپورٹ کا۔ میرے خیال ہے روز ہی کوئی نہ کوئی اخباری نمائندہ یا ٹی وی چینل والے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی IMF کی رپورٹ پہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ بتائیے۔ اور میں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں، بھائی مجھے آپ لوگوں نے بھی اخباروں میں یا مختلف سوشل میڈیا پہ IMF کی رپورٹ یا سیدھا پوائنٹس تو پڑھے ہوں گے نا، مجھے صرف یہ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے IMF کی رپورٹ میں جو آپ کو پہلے سے نہیں پتہ، کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ جو غیر ضروری فیورز دیے جاتے ہیں، جو جیسے کہ فاٹا ہے، اس قسم کی چیزیں اس میں لکھا ہے کہ یہ پاکستان کو کھا رہی ہیں۔ اس میں آپ کے جو ٹیکس کلیکشن کے جو انتظامی اخراجات ہیں وہ چیئرمین صاحب کو شاید صحیح فگر پتہ ہوگی، شاید 4.6% آف GDP ہے جو آپ کے انتظامی اخراجات ہیں جو ٹیکس کلیکشن کے، وہ شاید اتنے ہیں، یا آپ کو صحیح فگر پتہ ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کرپشن ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار کی، کتنے ارب کی، 4,000 کی، 2,000 کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF کی رپورٹ میں کیا ایسی نئی بات ہے، یہ سب پتہ ہے ہم کو۔ ایشو یہ ہے کہ اب ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ جب ہم جائیں گے میٹنگز میں بیٹھیں گے اور بجٹ، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ ہم چیمبرز کے ساتھ مل کے بنائیں گے، تو یہ چیز میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ڈاکومنٹ، اور کہوں گا کہ پہلے جو IMF نے نشاندہی کی ہے، یعنی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یار IMF نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ بھی تو مانے نا اس کی۔ یہ جب آپ IMF کے کہنے پہ فلانا ٹیکس کم نہیں کرتے، ڈمکانا ٹیکس کم نہیں کرتے، وہ بات مانتے ہیں، یہ والی بات نہیں مانتے کہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ غیر ضروری فیور نہیں ہے۔ یہ تو شعلے فلم میں کوئن تھا نا جس کے دونوں طرف ہیڈ تھا، یہ وہ والی چیز ہے آپ کے پاس۔ تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری رپورٹس پہلے آئی ہیں اور آتی ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ تبصرے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہیں۔ تو وہ راحت اندوری صاحب نے ایک شعر کہا تھا، IMF کی رپورٹ شاید لگتا ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ راز جو کچھ بھی ہیں اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملا ہو تو ذرا دبا بھی دینا، ویسے اس خط میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی پڑھ لو تو احتیاطاً جلا بھی دینا۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے چند الفاظوں کا۔ اب میں تھوڑی بات کروں گا BMG کے بارے میں۔ BMG کیا چیز ہے؟ BMG جیسے ہم سب نیو کمرز ہیں، ہم سب نیو کمرز کو اچھی کی پوزیشنز دیں۔ ہماری اس وقت کی MC جو ہے مینیجنگ کمیٹی کراچی چیمبر کی، آئی تھنک 70% بیسڈ ہے ینگسٹرز پہ اور 30% پرانے ایکسپیرینس لوگ ہیں۔ ہمیں ایک کلیئر میسج دیا جاتا ہے ٹو سرو دا لیڈرشپ، ٹو سرو دا بزنس کمیونٹی۔ BMG لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہے، ہر طرح کے مسئلے مسائل فائٹ کر رہی ہے، روڈ بننے کا، لا اینڈ آرڈر کا، بزنس کے ایشوز، ہر طرح کی چیز پہ آپ فرنٹ ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ ہفتے میں 2-3 بار اسلام آباد امپورٹنٹ میٹنگس کے لیے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ نے بولا، جو ریحان حنیف پریزیڈنٹ صاحب کا فرسٹ منتھ تھا اس کے اندر سب سے پہلے میری ٹائم کے منسٹر آئے ہمارے سے پرابلمس ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے بعد فائنینس منسٹر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پرابلم ڈسکس کرنے کے لیے آئے اور ہم نے زوردار پریزنٹیشنز دیں، اور آن گوئنگ میٹنگز ان کے ساتھ چل رہی ہیں ٹیمز کے ساتھ۔ پھر ہر روز 1 سے 2 امپورٹنٹ پرسنل گورنمنٹ کے آتے ہیں جن سے ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، جو ایشوز فیس ہو رہے ہیں۔ بے شک میڈیا ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی نالج ہے۔ آئی ووڈ ریکویسٹ آر ینگ ڈیشنگ انجم بھائی ٹو کم آن اسٹیج اینڈ فیو ورڈس۔ فیصل بھائی نے بولا ویسے ینگ میں ہمارے چیئرمین جناب زبیر موتی والا صاحب، اور یہاں پہ بہت ہی ہمارے جو موزز یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جس میں جاوید بلوانی ہمارے امیجیٹ پاس پریزیڈنٹ، ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں،
ناصر حیات صاحب بیٹھے ہیں, میاں عباس صاحب ہیں, طارق یوسف ہیں. میں سب کے اس لیے نام لیتا ہوں, اچھا بھی لگتا ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں نام نہ لیا کریں, لیکن میرا دل ہوتا ہے آج تھوڑا 5 منٹ ہیں تو نام لیں. الطاف پٹیل آباد بیٹھے ہیں, ستار بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے ٹرسٹی بھی بیٹھے ہیں, فارمر پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں, عبداللہ صاحب, عزیز محمد صاحب, شبیر منشا صاحب اور طلعت صاحب, اور جتنے بھی یہاں پہ سب دوست بیٹھے ہیں. شارق آپ کا بھی ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں. افتخار بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہتے ہیں. یحییٰ صاحب آپ بھی تشریف لائے, شکریہ. افتخار شیخ صاحب بیٹھے ہیں, بزی ہیں لیکن بیٹھے ہیں. ناصر ہمارے فارمر پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, عظیم علوی صاحب, اپنا ضیاء صاحب, قاضی صاحب, اور ایسے ہی بہت بے شمار دوست. فیصل خلیل صاحب آپ بیٹھے ہیں, سنو نصیر بھائی آپ بیٹھے ہیں. اب میں جتنے نام لے چکا ہوں اور جو جن کے میں نام نیچے نہیں, کوکب صاحب بھی شاید آئے ہیں. کوکب صاحب آپ کا بھی شکریہ. کوکب صاحب ہیں, چلے گئے کوکب صاحب بھیا, ان کا بھی بہت شکریہ. اور جتنے ایم سی کے ممبران بیٹھے ہیں موجودہ, اور سب کا مہمان بیٹھے ہیں, آصف نثار ہمارے فارمر ٹرسٹی بیٹھے ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, آپ سب میرے لیے بہت ہی محترم ہیں. اس سے پہلے میں کچھ باتیں کہوں. ویسے زبیر نے بڑے پیار سے بولا ہے یار, کئی دفعہ کھانا بہت لیٹ ہو جاتا ہے یار, اور لوگ کئی دفعہ لمبی اسپیچز کہتے ہیں. اب موقع آیا زبیر بھائی لمبی اسپیچ کر لوں یا ہلکی کر لوں, جیسے بولیں. چلے, میں اپنا کوٹا ویسے اکثر زبیر بھائی کو دے دیتا ہوں, لیکن آج میں 2 منٹ بول دوں گا. 2 منٹ کا مطلب سمجھ گیا آپ. کسی کا اگر نام پیچھے رہ گیا تو بہت معذرت. آج کے ہوسٹ اپنا وقار بھائی, وقار بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ اپنے دوست کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور ریحان بہت لکی ہیں, پریزیڈنٹ ہمارے موجودہ, جن کے اچھے دوست ہیں. اس دن ایک ایونٹ ہوئی 2 دن پہلے, اور آج آپ نے ان کے آنر میں ایونٹ کی ہے. آپ کا گروپ تو میں جانتا ہوں G14, لیکن آپ نے سب سے پہل کی ہے. دوسروں کو یہ توفیق اللہ بھی انشاءاللہ ضرور دے گا. ریحان بھائی کی دعوتیں کہتے ہوئے ہم لوگ آتے ہوئے. حمزہ سے ینگ وہ مجھے ینگ بولے, لیکن حمزہ نے ماشاءاللہ, میں نے ابھی زبیر سے یہی بات کہا تھا کہ حمزہ از اے ویری گڈ ایڈیشن ٹو کراچی چیمبر, اور انشاءاللہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے, سال بڑھیں گے, ہی ول سرو بزنس کمیونٹی. اب آ جاتے ہیں اصلی بات پہ. آج چونکہ ہمارے اپنے لوگ ہی بیٹھے ہیں, چیمبر کی میجورٹی, بہت بڑی تعداد چیمبر کے ہیں, جو آفس بیئرز بھی ہیں, فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں, پرانے آفس بیئرز بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم پہ بہت ذمہ داری بنتی ہے. EDF کی بات کی, بلکہ یار میں پہلے آپ کی بات کر لوں. آپ نے جو چنوٹ کی بات کی تھی نا, کہ اس سیاج بھائی کے آفس شاید میں آپ کو لے کے گیا تھا, اور سیاج محروم بھائی نے ناراض ہوتے کہ آپ اس کو کیوں لے کے آئے, یہ تو اردو کا ہے. تو میں سیاج بھائی اس کو ہم نے اناؤنس کیا کچھ دن پہلے کہ اس کو چنوٹ وادی میں آدھا ہم نے شامل کر دیا. تو اس نے اچھا بولو, جو بھی ایشو تھا بہرحال سیاج بھائی نے اس دن وہیں پہ حل کیا تھا. تو آپ نے دوبارہ صداوت مانگی ہے, ریکویسٹ کی ہے کہ, اور اظہار مذاق مانگی ہے. تو پھر اگر آپ نے انڈین مووی دیکھی ہے دل والے دلہنیا, تو جاؤ سمت اپنی زندگی جی لیں اگر ملتی ہے تو. ناصر بھائی آپ کا اگر میرا نام بھول گیا ہو تو ہاں, یہ تو میں نے اسی لیے بولا کہ اس کا دل ہے تو لے لیں, 8-10 سال 15 سال بعد ہم آپ بھائی ہیں. ایشوز میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے موجودہ MC ممبرز ہیں ان کے لیے خاص طور سے میری ریکویسٹ ہے ان سے. دیکھیں جو یہ سال گزرتا ہے, پریزیڈنٹ آفس بیئرز تو اپنی کا کام کرتے ہی کرتے ہیں, پیچھے آپ کو بہت سپورٹ اور کام چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کام کرتے ہیں, جو کمیٹیز بنی ہوتی ہے جن کے آپ چیئرمین ہیں یا کوئی ڈپٹی وائس چیئرمین ہیں اور یا کسی دوسرے عہدے پہ ہے, اور جو ذمہ داری دی ہوئی ہے, وہ پریزیڈنٹ سب کام نہیں دیکھ سکتا. اتنے ایشوز ہیں. ابھی انہوں نے بات کی کہ یہ کرپشن ہو گئی, EDF کی بات. جاوید کتنے سال لگے ہیں جاوید بھائی EDF کو ختم کرنے میں کتنے سال لگے؟ 2008 میں تو ہاں 2008 میں تو ہم لوگ بیٹھے تھے مل کے وہاں پہ اسلام آباد میں, اور ایک فنڈ کا مس یوز ہوا تھا جس کو ملک میں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. کتنی زیادتی ہے, 30 بلین پہ آج 78 ایئرس بعد ہم 30 بلین کی ایکسپورٹ پہ بیٹھے ہیں. شرم کا مقام ہے. اب یہاں پہ اسپیچ نہیں کرنی کہ ویتنام کیا ہے, یہ کیا ہے, لیکن ہمیں شرم آتی ہے. گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے. اتنی بڑی بزنس کمیونٹی, پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی مل کے 30 بلین کی ایکسپورٹ کرتی ہے. وجوہات یہ ہیں جو زبیر بھائی اکثر بات کرتے ہیں کہ کاسٹ آف, ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے. جب آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے تو آپ کا مال کون لے گا؟ جب مال نہیں لے گا تو ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے جو ڈیسیشن لیا گیا, اللہ کا یہ جلد سے جلد اپلیکیبل ہو, اور وہ فنڈ اونلی سوللی فار ایکسپورٹ پرپز میں استعمال ہو, اور ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, حالانکہ میں تو ایکسپورٹ میں نہیں ہوں, لیکن ایکسپورٹ از دا اونلی سولوشن ٹو ٹیک دس کنٹری آؤٹ آف دس کرنٹ ایشوز جو ہمارے وی آر فیسنگ. ایکسپورٹس کم از کم چلیں, ہم 100-200 بلین نہیں ہوتے, کوئی 60 بلین پہ تو ہم پہنچیں 2-3-4 سالوں میں. کیسے پہنچیں؟ ہماری کاسٹ ایکچولی کم ہونی چاہیے. ہمارے پروڈکٹ ہمارے پاس ہے, ہمارا پرسیپشن ہے نہیں, پرسیپشن باہر اچھا نہیں ہے, ویزے ملتے نہیں ہیں, لوگ پاکستان آتے نہیں ہیں, ہم باہر جا نہیں سکتے ان کو اپنی مارکیٹ کرنے کے لیے. اور ایگزیبیشن جب آتا ہے, ایگزیبیشن کے اندر ویزے نہیں ملتے ہمیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس سال کی جو ہماری آفس بیئرز ہیں اور جو ہمارے MC ممبرس ہیں, آپ پہ میں سمجھتا ہوں بہت ذمہ داری بنتی ہے. جو اپنے الیکشن میں ہم نے وعدے کیے تھے بزنس کمیونٹی سے کہ آپ کے ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ابھی پوچھیے, آپ کچھ کہے تھے کہ اتنا بڑا ایشو ہے, اور وہ آپ کی ایشو
ایک چیمبر کو ٹیک اپ کرنی چاہیے اور آگے بڑھانی چاہیے, تاکہ جو آپ نے اپنی بات نہیں کی, آپ نے اپنے سیکٹر کی بات کی, تو اس سیکٹر کو ہمیں ڈیفینیٹلی میٹر ٹیک اپ کر کے آگے بڑھانا چاہیے اسلام آباد کے اندر. اور آپ پریزیڈنٹ ہمارے بیٹھے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور پریزیڈنٹ کو ہم جب سپورٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں, تو دیٹ پریزیڈنٹ از ناٹ اونلی دیئر, ہول بزنس کمیونٹی آف کراچی, اینڈ کراچی مینس ہول پاکستان. اور جب کراچی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں پہیہ چلتا ہے زبیر بھائی, تو یہ پاکستان کا پہیہ چلتا ہے. ہمیں یہ بڑا سیریس اس چیز کو بات کرنی چاہیے کہ کراچی کو شاید ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, آبویسلی ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ لیا ہوا ہے, لیکن نہیں ایسا ہونا چاہیے. جہاں پہ اتنے انٹرپرینور ہو, ہمیں انٹرپرینور کریٹ کرنی چاہیے. آج شاید جاوید اسلام آباد میں زوم پہ تھے شاید آپ, اور آپ نے بات بھی کی وہاں پہ, اور ایسی ہی بات کرنی چاہیے. پرائم منسٹر نے اچھی بات ہے, ڈیسیجن لیا, اپریشیٹ کریں. جہاں ڈیسیجن اچھے نہیں ہوتے وہاں پہ ہمیں کھل کے بات جیسے آپ کرتے ہیں کرنی چاہیے. ہم کراچی کب یہ مسئلوں سے نکلے گا, کب یہ آگے بڑھے گا, کب اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں گے. اگر اگلے سال کا ٹارگیٹ اس سال کا 30 بلین ہے, اگلے سال کا 31 بلین ہے, تو ہم نے کون سا کمال کر لیا. اسحاق ڈار صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ آج 26 بلین ہے اور اگلے سال شاید ہم 28 بلین کریں. تو ایسا اس میں کون سی کمال کی بات تھی کہ ہم 26 سے 28 پہ جائیں. کوئی یہ کہتے کہ ہم اگلے تو اگلے جو 2030 کا بھی پلان ہے, اگر 60 بلین کے اگلے 5 سال بعد, اس دن وزیر خزانہ آئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اکنامی کو شاید $1 ٹریلین 2047 میں, جب پاکستان کو 100 سال ہو جائیں گے 1947 سے لے کے 2047 میں, اس اکنامی کو 1 ٹریلین 3 یا 4 ٹریلین میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اس وقت تو شاید 2030 میں شاید ایلن مسک کی 100 ٹریلین کا ایک بندہ ہو, $100 ٹریلین ایک بندہ کما رہا ہو, یا نیویڈیا 100-200 ٹریلین ڈالر کی ہو. تو ہمیں اگر آج سے 47 میں جا کے 2-3 ٹریلین ڈالر کی بننا ہے, اور اس کا بھی روڈ میپ نہیں ہے. اس کا روڈ میپ کہنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, انہوں نے 3-4 ٹریلین کا, میں 20-30 ٹریلین کہہ دیتا ہوں. اس روڈ میپ تک پہنچنا کیسے ہے, وہ ایکسپورٹ کلچر کیسے کریٹ کرنا ہے. نئے بچے ایکسپورٹ جو اپنے حالات دیکھتے ہیں انڈسٹری کے, جو آپ بتاتے ہیں 140 ملیں بند ہوئی پڑی ہیں پاکستان میں ایک سیکٹر کے اندر. تو 140 کا مطلب کیا ہے, لاکھوں لوگ انمپلائڈ آلریڈی ہو گئے. ایک تو انمپلائمنٹ ہے, پاورٹی ہے. پاورٹی کا مطلب کہ 40-50-45%, 12 کروڑ افراد آپ کے ملک کے غربت کے اندر ہیں. اور اگر یہ اس طرح سلسلہ چلتا, اور پھر انڈر امپلائمنٹ ہے, یعنی کہ جاب تو اس کو 1 لاکھ کی ملنی چاہیے, وہ بیچارہ 30-40 ہزار پہ جاب کر رہا ہے. تو کیا وہ آگے کرے گا, کیسے گروتھ آئے گی, یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جو میں نے MC سے مخاطب ہوں, آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ MC میں یہ چیمبر کے پریزیڈنٹ کو میسیج نہ ڈالنا پڑے کہ میٹنگ اسٹارٹ ہونے والی ہے, آپ سب پہنچیں. اس میں جو پاکستان میں نہیں ہے, کوئی ایسی ایمرجنسی میں ہے, وی انڈرسٹینڈ. لیکن دیکھیں 30 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر 30 موجود ہیں تو 25 بندے کم از کم کراچی چیمبر کی اس میٹنگ میں موجود ہوں. جو آپ بھی الائن ہوئے کہ کیا ہوا ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں, اسلام آباد میں کس چیز کی میٹنگ ہوئی ہے. زبیر بھائی نے جب اسلام آباد گئے ہیں, یا جاوید گیا ہے, یا کوئی اور فار دیٹ پرپز, اگر وزیر خزانہ کراچی چیمبر میں آئے تو کیا بات کر کے گیا. اگر بجٹ بنائے گا تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ تجاویز آپ نے اس وقت کون سی دینی ہے, کس ٹائم تک دینی ہے. تو پلیز الائن ہوئے, آپ کی ذمہ داری ہے. الیکشن ہم اپنے ووٹر سے وعدہ کر کے آئے ہیں, اور بہت بڑا الیکشن تھا. اگر آئندہ الیکشن ہو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ جب جائیں گے نیکسٹ الیکشن کے اندر, اگر جانا پڑے گا ہمیں, اور شاید جانا پڑے, تو ایٹ لیسٹ وی کین سے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈیلیور کی. ہم نے جو میسیج تھا, جو ہم نے لاسٹ میں وعدے کیے تھے, جو کینڈیڈیٹس دوبارہ نہیں آئیں گے, تو آپ جو اس وقت سینئر ہوں گے, آپ کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے ود دی پرومس دیٹ آپ کراچی چیمبر پلیز آئیں, جس کے لیے آپ نے وہاں پہ انٹرسٹ شو کیا تھا. اگر میں نے انٹرسٹ 5 بندوں کو وہاں پہ اپنا انڈکٹ کیا تھا, اور لائک وائز زبیر بھائی نے, یا بلوانی نے, یا فار دیٹ میٹر میاں صاحب نے, تاج بھائی, ہم جن بندوں کو لاتے ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں آئندہ ہم ضرور کمٹمنٹ لیں کہ بھائی آپ پہلے اٹینڈنس کا, آپ کراچی چیمبر میں ٹائم دیں گے نہیں دیں گے. اور لوگ دے رہے ہیں, میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھے لوگ آئے ہیں, لیکن پلیز اس چیز کو سمجھیں. وی ہیو ٹو ڈیلیور فار آر سیلف ایز ویل. جو آپ کی بھی انڈسٹری ہے اس کی بھی آپ بات کریں. آپ یہ نہیں کہ ہم کسی کو منع ہے کسی چیز میں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں تمام ان لوگوں کا, اور وقار بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیشہ انیشیٹو لیتے ہیں. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو مینیج, سب کو بلانا پیار سے اور سب کو دینا. اور ریحان آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کو بھی بہت ذمہ داری ہے. 1 مہینہ ہو گیا ماشاء اللہ, یو آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. آپ اس پہ اور انوالو ہوں, آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وچ از ویری گڈ. عارف لکھانی بھی نے بہت کام کیا ہے. ہم وی شوڈ اپریشیٹ ہمارے جو بندے کام کرتے ہیں. عارف لکھانی از ناٹ ہیئر, لیکن اس کو جب بھی کسی نے یہاں بولا ہے, رضا ہے ایک نیا ینگ لڑکا ہے, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں رضا, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں چیمبر میں, اور ان ایشوز پہ اپنے سیکٹر پہ. اب رائس میں ان کی فیملی سے زیادہ کون جانتا ہوگا پاکستان میں کہ رائس کے ایشوز کیا ہیں. تو رائس کا ایکسپورٹ اگر 3-4, زبیر بھائی جب آپ نے چیئرمین تھے ٹی ڈیپ, جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا تو ایکسپورٹ کتنی تھی, اور جب ختم ہوا کہاں پہنچی, کتنے نئے سیکٹرز کھولے گئے. اگر $2 بلین کی ایکسپورٹ کوئی زبیر نے ذاتی نہیں بڑھائی, اس میں محنت کی,
اور محنت کر کے ایک پورا ایکسپورٹ کلچر کریٹ کیا. سیسمے سیڈ بہت آئٹم نئے نئے ایسے تھے جو شاید ایکسپورٹ میں نہیں تھے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اپریشیٹ کہ زبیر بھائی میں اپریشیٹ ہوں, محنت کی ہے کسی نے, اور میں نے کوئی سیٹ نہیں لینی ہے لیکن نہ میں نے کوئی پریزیڈنٹ بننا ہے, لیکن جس بندے کی اپریشیٹ اتنی محنت, میں تو یہی ان کو بولتا ہوں کیوں اتنا یار کتنا گیس پہ آپ بولیں گے, لیکن چلیں کہنے آج بھی شاید کچھ ریٹ کم کیے ہیں, وہ آپ بتائیں گے کتنے کم کیے, کیا نہیں ہوا, اس کا کیا امپیکٹ ہوئے گا. تمام دوستوں کا جناب بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے برداشت کیا, اور کسی کا نام بھول گیا تو بہت معذرت. وی شوڈ پرفارم اینڈ وی شوڈ ڈیلیور فار دا بزنس کمیونٹی کہ جو حالات ہیں اچھے نہیں ہیں, پلیز ہم سمجھیں. اب مارکیٹ میں پرابلم ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, انڈسٹریز بڑھ نہیں رہی. باہر کا انویسٹر کیسے آئے گا, کیسے آئے گا, وہ جو گوگل پہ دیکھتا ہے کہ پاکستان آج یہ پشاور پہ دھماکہ ہو گیا ہے, آج یہاں یہ ہو گیا ہے, ان کی آرمی پہ اٹیک ہوا ہے, ان کی پولیس پہ اٹیک ہوئے ہیں, انویسٹر کہاں سے آئے گا. اور وہ باہر کے انویسٹر کو تو چھوڑے, جب ڈومیسٹک انویسٹر ہی بند اپنی فیکٹریاں بند کر رہا ہے تو یہ بہت المیہ ہے ہمارے جیسے اچھے ملک کا. وی آر پاکستانی, وی ہیو ٹو لیو ہیئر, وی ہیو ٹو ڈائی ہیئر انشاءاللہ پاکستان میں. اینڈ پاکستان از دا اونلی آپشن دیٹ وی ہیو ہیئر ٹوڈے. پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان کے لیے ایکچولی اپنی جان لگا کے کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں آج بھی تمام تو جو میں نے بات کی ہے از اے ہیوج برائٹ فیوچر. کوئی پاکستان کی ترقی کو روک نہیں سکتا. ہمیں بس راستہ چاہیے, اچھی لیڈرشپ ہو, چاہے چیمبرز ہو, دوسرے ادارے ہو, اینڈ آئی تھنک نو ون کین اسٹاپ اس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ انجم بھائی. جس طرح آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز بتائی, میں نے صحیح کہا تھا کہ آپ ایک واکنگ ٹاکنگ انسائکلوپیڈیا ہیں. اب ایک چیز کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا. لاسٹ ایئر فیصل بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں, بلکہ انہوں نے ہی مجھے اسپیچ کی تیاری بھی کروائی, اور اس سے پہلے شام 5 بجے آ کے انہوں نے ہی مجھے بولا, میں 1 ہفتے سے بیمار تھا, بیڈ پہ تھا, تو انہوں نے بولا نہیں حمزہ تمہارے گھر پر ہے, تم ہی ٹرائی کرو. فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ ایک بڑے مینٹور کی طرح آپ نے مجھے ہر وقت ہر قدم پہ گائیڈ کیا, اور آج بھی کیا, اور 8 بجے فون کر کے پوچھا دے لو گے یا نہیں کر پاؤ گے. میں نے منع کیا, لیکن فیصل بھائی نے بولا نہیں تم کر سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے, طبیعت تمہاری لیے ٹھیک ہوگی. فیصل بھائی تھینک یو. اب ہم موو کریں گے سب سے مین بی ایم جی کے پلر کی طرف. زبیر موتی والا صاحب, چیئرمین بی ایم جی. ان کی اسپیچز آپ لوگ نے کافی لوگوں نے سنی ہوگی. ان کی اسپیچز میں ایک مطلب ہوتا ہے, ہی از ون آف دا موسٹ ویل اسپوکن پرسن آئی ہیو ایور سین. وہ بہت ہمبل کائنڈ ہے, اور وہ بہت زیادہ تر میٹنگز میں خود اپنی شمولیت کرتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بتایا کس طرح چلنا ہے. انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ کوئی چیمبر کے اگر دروازے پہ آئے تو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجنا. ہی از مین آف ایکویلٹی. میں نیا چیمبر میں آیا, مجھے ایک بڑا اہم عہدہ دیا. انہوں نے ہم سب کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں جو ہمارے ساتھی ایم سی کے ساتھ تھے, انہوں نے دیکھا ہے ہمارے سے پہلے ہر دعوت, ہر میٹنگ پہ, ہر الیکشن کمپین پہ زبیر موتی والا صاحب سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے, سب سے اینڈ میں جاتے تھے, اور دن میں 3 بار کم سے کم 3 گھنٹے کی اسپیچز کرتے تھے. Hats off to you, sir. I would like to request Chairman Zubair Motiwala Sahab to say a few words. Huge round of applause, please. Bismillahirrahmanirrahim. वकार साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर. थोड़े बच्चे जीवन, ये आपका एक बच्चा तो मेरे पास है माशाल्लाह. आप देखें जब हमको दिया था जब कैसा था, आज कैसा है, आप खुद ही जज कर लें इसको. तो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हमारे नए प्रेसिडेंट रेहान हनीफ साहब, हमारे वाइस चेयरमैन BMG के अंजुम निसार साहब, जावेद बिलवानी साहब, तारिक यूसुफ साहब, मियाँ अबरार साहब, और बाकी दीगर बैठे हैं हमारे बड़े मोहतरम नासिर मकबूल साहब. और माँ जी की स्पेशल मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़ी भरपूर तालियाँ बजा दें. मुझे बड़ा शौक़ है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कहते हुए कि आज हया भाई हमारे दरमियान हैं, और ये प्रेसिडेंट हैं कराची चेंबर. क्या पर खड़े हो गए थोड़ा सा उसको जो है ना, ये माशाल्लाह जो है ना, ये अभी इलेक्ट हुए हैं और ज़बरदस्त आदमी हैं. और जाहिद बशीर साहब बैठे हैं, यूनुस हैं, पता नहीं बलूचिस्तान जानता क्यों है. इफ्तिखार बैठे हैं,
ثاقب مگو صاحب بیٹھے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن کے, الوی صاحب بیٹھے ہیں سائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ, تمام لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, طلعت محمود ہو گئے, نصیر ہے, سارے بیٹھے ہیں ہمارے سارے, رضا سینئر وائس پریزیڈنٹ, ورا صاحب, مطلب کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. رؤوف ستار صاحب کبھی کبھی آتے ہیں, آج آ گئے ہیں انشاءاللہ بیٹھے میں. تو میں آپ تمام کو السلام علیکم کہتا ہوں, اور میں کہوں گا کہ دعوتوں میں یہ جو ہے نا, مجھے آج یہاں آ کے وہ الیکشن والی کیمپین یاد آ گئی. اسی لان کے اندر بیٹھ کے میں نے وہ تقریر کی تھی پنجابی میں, وہ الیکشن والی. تو میں سمجھتا ہوں وہ پنجابی بولنے سے کوئی 50-100 ووٹ زیادہ مل گئے. تو جو ہے نا وہ, لیکن بہرحال وہ مجھے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن میں دیکھو اللہ پاک نے ہم پر بڑی مہربانی کی, اور ان کی اکثر لوگوں کی ڈپازٹ ضبط ہو گئی, 20% سے کم کا ان کو ووٹ ملے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری عمل ہے, اس کو ہونا چاہیے. جو بھی لڑنا چاہتا ہے اس کو لڑنا چاہیے, اور اس کو آنا, اس میں کوئی کسی کی بات نہیں ہے, ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی جو ہے سب کے لیے جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ 26 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا, ایک جنریشن ہے پوری. اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری جنریشن چینج ہو جاتی ہے. تو اگر 26 سال سے لوگ مسلسل اگر ووٹ دے رہے ہیں پی ایم جی کو, کوئی تو بات ہوگی. دیکھیں ہم تو کوئی آدمی, کوئی آپ کو ٹوتھ پیسٹ بدلنا ہوتا ہے تو 2 دفعہ سوچتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, دوسرا لے لیں, یہ لے لیں. بڑی سمجھ کے کام کرتے ہیں. جو لوگ یہ کام جو ہم کام کر رہے ہیں اتنے سالوں سے, کیا ان کو نہیں سمجھ ہوگی کہ بھئی کہاں ہمارے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 1 سال دے دیں گے ووٹ, 2 سال دے دیں گے, 5 سال دے دیں گے, 26 سال تو نہیں دے سکتے. یہ مجھے جو ہے نا ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مشن ہے وہ ایک ہی ہے کہ سروس ٹو دا بزنس کمیونٹی, وہ ہم آج کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے موقع دیا. اور جس دن یہ کوئی اور گروپ آیا اور ہمارے کاموں میں فرق ہو گیا تو ہم ان ہاتھ بھی ملائیں گے, ان کو ہار بھی پہنائیں گے اور خدا حافظ کر کے گھر چلے جائیں گے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک دفعہ جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, شبیر چورا صاحب بیٹھے ہیں, آپ کا نام میں نے لیا, پکا یاد ہے. تو جناب وہ وہاں الیکشن ہو رہا تھا, میں, سراج اور بھائی اپنا اردو کے جو ہیں طاہر خالق صاحب تھے, اور ہارون فاروق نہیں تھے, اور 2-3 اور لوگ تھے. ہم 4 یا 5 لوگ تھے. وہ سامنے جو جب صبح الیکشن شروع ہوا تو وہ 25 لیڈر تھے, یہ لائن لگی, طارق سعید, ایسے مدیر, فلانا, بہت سارے بڑے بڑے لیڈر جتنے تھے نا, اب جس کا نام لے وہ سارے ایک لائن میں کھڑے. میں سراج کے پاس گیا, ہم لوگ تو 2-3 لوگ ہیں, یہ 25 لوگ ہیں, ہم کیسے جیتیں گے؟ بولے تو یہ باتیں چھوڑ دے, ووٹ جمع کر, یہ سب فوٹو میں چلے جائیں گے, کچھ نہیں فرق پڑتا کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے لیڈر بیٹھے. ہم کو لوگ جانتے ہیں, ہم کو لوگ ووٹ دیں گے. ساری کی ساری سیٹیں ہم نے جیتی. 25 لیڈر ایک طرف تھے اور ہم نے کیا. اللہ پاک کرنے والے, نہ کسی کی ذات میں کوئی کچھ کر سکتا ہے, نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں, اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک ہم نے کوئی غلطی کی ہو تو معاف کر دے. اور آج ہم جو یہاں الیکشن کے لیے کھڑے ہیں, ہماری عزت کا سوال ہے, ہمیں سرخرو کریں, اللہ پاک سرخرو کرتے ہیں. تو اتنے سال ہو گئے اس کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے پریزیڈنٹ ریحان حنیف صاحب, ہمارے وائس چیئرمین بی ایم جی کے انجم نثار صاحب, جاوید بلوانی صاحب, طارق یوسف صاحب, میاں ابرار صاحب, اور باقی دیگر بیٹھے ہیں ہمارے بڑے محترم ناصر مکو صاحب. اور آج ایک اسپیشل میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑی بھرپور تالیاں بجا دیں. مجھے بڑا شوق ہے اور مجھے بڑا فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج یحییٰ بھائی ہمارے درمیان ہیں, اور یہ پریسیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر. کھڑے ہو گئے تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا, یہ ماشاء اللہ جو ہے نا یہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں اور زبردست آدمی ہیں. اور زاہد بشیر صاحب بیٹھے ہیں, یونس ہیں, پتہ نہیں بلکہ جانتا کیوں ہے. افتخار بیٹھے ہیں, ثاقب مگو صاحب بیٹھے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن کے, الوی صاحب بیٹھے ہیں سائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ. تمام لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, طلعت محمود ہو گئے, نصیر ہے, سارے بیٹھے ہیں ہمارے سارے, رضا سینئر وائس پریزیڈنٹ, ورا صاحب, مطلب کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. رؤوف ستار صاحب کبھی کبھی آتے ہیں, آج آ گئے ہیں انشاءاللہ بیٹھے میں. تو میں آپ تمام کو السلام علیکم کہتا ہوں,
اور میں کہوں گا کہ دعوتوں میں یہ جو ہے نا مجھے آج یہاں آ کے وہ الیکشن والی کیمپین یاد آ گئی. اسی لان کے اندر میں بیٹھ کے میں نے وہ تقریر کی تھی پنجابی میں وہ الیکشن والی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی بولنے سے کوئی 50-100 ووٹ زیادہ مل گئے. 100 ووٹ زیادہ مل گئے. تو جو ہے نا وہ لیکن بہرحال وہ مجھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن میں دیکھو اللہ پاک نے ہم پر بڑی مہربانی کی اور ان کی اکثر لوگوں کی ڈپازٹ ضبط ہو گئی. 20% سے کم کا ان کو ووٹ ملے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری عمل ہے, اس کو ہونا چاہیے. جو بھی لڑنا چاہتا ہے اس کو لڑنا چاہیے اور اس کو آنا, اس میں کوئی کسی کی بات نہیں ہے, ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی جو ہے سب کے لیے جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ 26 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. ایک جنریشن ہے پوری, اگر آپ دیکھیں تو پوری جنریشن چینج ہو جاتی ہے. تو اگر 26 سال سے لوگ مسلسل اگر ووٹ دے رہے ہیں پی ایم جی کو, کوئی تو بات ہوگی. دیکھیں ہم تو کوئی آدمی کوئی آپ کو ٹوتھ پیسٹ بدلنا ہوتا ہے تو 2 دفعہ سوچتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, دوسرا لے لیں, یہ لے لیں. بڑی سمجھ کے کام کرتے ہیں. جو لوگ یہ کام جو ہم کام کر رہے ہیں اتنے سالوں سے, کیا ان کو نہیں سمجھ ہوگی کہ بھئی کہاں ہمارے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 1 سال دے دیں گے ووٹ, 2 سال دے دیں گے, 5 سال دے دیں گے, 26 سال تو نہیں دے سکتے. یہ مجھے جو ہے نا ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مشن ہے وہ ایک ہی ہے کہ سروس ٹو دا بزنس کمیونٹی. وہ ہم آج کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے موقع دیا. اور جس دن یہ کوئی اور گروپ آیا اور ہمارے کاموں میں فرق ہو گیا تو ہم ان سے ہاتھ بھی ملائیں گے, ان کو ہار بھی پہنائیں گے اور خدا حافظ کر کے گھر چلے جائیں گے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک دفعہ جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, شبیر چورا صاحب بیٹھے ہیں, آپ کا نام میں نے لیا, پکا یاد ہے. تو جناب وہ وہاں الیکشن ہو رہا تھا, میں سراج اور بھائی اپنا اردو کے جو ہیں طاہر خالق صاحب تھے اور ہارون فاروقی نہیں تھے, اور 2-3 اور لوگ تھے. ہم 4 یا 5 لوگ تھے. وہ سامنے جو جب صبح الیکشن شروع ہوا تو وہ 25 لیڈر تھے. یہ لائن لگی, طارق سعید, ایسے منیر, فلانا, بہت سارے بڑے بڑے لیڈر جتنے تھے نا, آپ جس کا نام لیں وہ سارے ایک لائن میں کھڑے. میں سراج کے پاس گیا, ہم لوگ تو 2-3 لوگ ہیں, یہ 25 لوگ ہیں, ہم کیسے جیتیں گے؟ بولے تو یہ باتیں چھوڑ دے, ووٹ جمع کر, یہ سب فوٹو میں چلے جائیں گے, کچھ نہیں فرق پڑتا کہ کتنے لوگ ہیں کتنے لیڈر بیٹھے. ہم کو لوگ جانتے ہیں, ہم کو لوگ ووٹ دیں گے. ساری کی ساری سیٹیں ہم نے جیتی. 25 لیڈر ایک طرف تھے اور ہم نے کیا. اللہ پاک کرنے والے, نہ کسی کی ذات میں کوئی کچھ کر سکتا ہے, نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں, اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک ہم نے کوئی غلطی کی ہو تو معاف کر دے. اور آج ہم جو یہاں الیکشن کے لیے کھڑے ہیں, ہماری عزت کا سوال ہے, ہمیں سرخرو کر, اللہ پاک سرخرو کرتے ہیں. تو اتنے سال ہو گئے, اتنی خدمت کی ہے بزنس کمیونٹی کی کراچی کے اندر. آپ کسی سے بھی پوچھیں, ہم نے کبھی اس شخص کو نہیں پوچھا جو کراچی چیمبر آیا کہ تو ہمارا ممبر ہے کہ نہیں. یہ حقیقت بات ہے. اور یہ سراج صاحب کی ہدایت تھی کہ آپ نے جو ہے نا یہ نہیں پوچھنا کہ تو ممبر ہے کہ نہیں. جب اس کا کام ہو جائے یا آپ اس کے کام کے لیے کوشش کر لو تو اس کو بولنا یار ممبر بن جاؤ نا کراچی کا چیمبر کا. یہ ہماری تربیت ہے, ہم اسی طرح سے ہم کام کرتے ہیں. اور ہر ایک کا آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر میں جاوید بلوانی کو پوچھیں, حفیظ عزیز کو پوچھیں, کیا کام کرتے ہیں کراچی کے لیے. آج جو یہ بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں یا جو یہ سارے ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں. وی گو ٹو ایوری لیول آف دی کنٹری, چاہے وہ ہوم منسٹر اسلام آباد, ہوم منسٹر سینٹرل ہو, ہوم منسٹر سندھ ہو, یا ڈی جی رینجرز ہو, کور کمانڈر ہو, گورنر ہو, چیف منسٹر ہو, سب کو ہم نے لوپ, آج بھی لوپ میں, آج بھی جب یہ پتے کی پرچی آتی ہیں ہم نے اب ایک اور اعلان کیا ہے کہ جی آپ ایک کام کریں. لوگ ڈرتے ہیں جب جس کو پرچی آتی ہے, میں کیسے کروں گا, میرے پاس تو فلاں نہیں. ہم نے اب یہ کہا ہے کہ نام دینے کی ضرورت نہیں, جو پرچی آپ کو آئی ہے ہمارے پاس آ کے بیٹھیں, ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ رات کو میں بیٹھا ہوا تھا تو جو ہے نا وہ فون آیا مجھے کسی کا کہ جی یہ میرے پاس, میں تمہارے کیا ایک دم گھبرایا ہوا. بولا کیا ہوا ہے؟ تو بولا کہ جی پرچی آئی ہے, یہ 3 بلٹ ہیں اور میں آپ کو فلم بھیج رہا ہوں. وہ یہاں آ کے دے کے گیا ہے اور جو نہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, میں تو کیا کروں گا, 3 کروڑ روپے مانگ رہا ہے, میرے پاس تو 30 لاکھ بھی نہیں ہے. میں نے بولا کہ تو پیسوں کی نہ فکر کر, پہلے مجھے بھیج تو صحیح. اس نے جب مجھے بھیجا
तो मैंने डीजी को भेजा उसी वक्त वही चीज़ें सारी। जब डीजी को भेजा तो आधे घंटे बाद डीजी साहब का फ़ोन आया, बोले जुबैर भाई कमांडर विल कॉल यू नाउ। उसके 5 मिनट के बाद कमांडर का फ़ोन आया, उसने सारी तफ्तीश की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छे से बोले सारा देख लिया। उसने बोला ठीक है, ये हम कुछ रेकी कर चुके हैं, कुछ करनी है। एंड ऑन दिस थर्ड डे दे वर एप्रीहेंडेड, और डीजी साहब ने मैसेज किया कि दोज पीपल हैव बीन एप्रीहेंडेड। तो बात ये है कि हम हर जगह पे काम करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। इकॉनमी तो हमारा डोमेन है, वो तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी पर कमेंट भी करें, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको मेहनत भी करें। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें, अगर बोल्टन मार्केट की आग के अंदर हम 19 बिल्डिंगें बना सकते हैं, तो ये तो आप सोच लें कि हमारी जो सोच है वो क्या है। हमारी सोच मुस्बत है, जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के बंदे को प्रॉब्लम है हम वहाँ खड़े, इसके अंदर कोई दो बातें नहीं। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि देखें, आप जितने भी लोग माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कराची चेंबर भी, कराची की जो टाउन एसोसिएशन है साथ, वो भी सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से भी ये पहिया चले। अगर ये इतने सारे लोग अगर ना कर रहे होते, आज जो नंबर्स हैं वो ये बोलते नहीं कि 54% एक्सपोर्ट कराची से होता है और 46% सारा पाकिस्तान मिल के करता है, जिसमें हैदराबाद भी है, लाहौर भी है, फैसलाबाद सारे हैं, सक्कर भी है, कोई आप ले लें, पेशावर भी है, सारे मिलकर 46% करते हैं। यहाँ 54% अगर एक्सपोर्ट होता है तो कोई तो वजह होगी। जो हम कहते थे हालात बहुत ख़राब हैं, फलाना है, टिलका है, हालात ख़राब हैं। देखें, अगर आप जाएं आज लंदन में तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। एक फुटपाथ के ऊपर एक लाइन बनाई हुई उन्होंने, बोले इससे इस तरफ चलें वरना मगर लूट जलेगा, आपको काले लूट लेंगे या कोई और लूट लेगा। एक जो बंदा पकड़ा गया उसने 2 घंटे के अंदर 48 मोबाइल छीने थे, परसों की बात। तो ट्रेन के अंदर एक बंदा था जो बताओ, उसने एक लड़की का मोबाइल लिया, इतनी पूरी ट्रेन भरी हुई है, कोई चुप कोई नहीं बैठा, और वो वहीं खड़ा भी रहा, और वो जो स्टेशन पे उतर के चला गया। तो ये वहाँ के हालात। आप पेरिस के हालात देखें, आज न्यूयॉर्क के तो पुराने थे ना, अभी नए शहर ऐड हो रहे हैं जिसके अंदर हालात इतने ख़राब है। हमारे यहाँ तो अभी भी जो है ना माशाल्लाह बहुत बेहतरी है। सबसे जो बेहतरीन एक ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं खाने के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, एक आपको अगर याद हो तो PSO का एक चीफ जो है उसको मर्डर हो गया था, उसका मर्डर हो गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस ने तहकीकात की तो उसके अंदर जो है ना जो करने वाले थे वो पकड़े गए, ये जो भी हुआ 50 लोगों की लिस्ट निकली उनके पास से, जिनको उन्होंने, अब इसके बाद बारी थी उनकी, उसमें मेरा नाम भी था। तो मुझे जो है ना, मैं शाम को घर आया तो वो आई हुई थी, 2 पुलिस वाले खड़े रहे थे, एक और खड़ा हुआ, बोला जी वो तारिक जमील साहब थे उस ज़माने में DIG शायद, वो जो है ना वो DPO थे, वो थे। उन्होंने कहा जी, उन्होंने भेजा है जी हम आपके साथ रहेंगे। मतलब भाई क्यों भाई? तो बोला नहीं जी, वो उन्होंने कहा है जी आप उनसे बात करें। मुझको फ़ोन किया, मतलब भाई ये क्या है? बोला ये हुआ है। बोला आप सुबह आए ना मेरे पास, मैं करूँगा, अभी दिन कोई आपके पास रहने दें। मैंने बोला भाई हुआ क्या है मुझे बताओ। मुझे वैसे ही नींद नहीं आई कि पुलिस वाले बाहर खड़े। तो 12 जब उसको मैंने किया, कट शॉर्ट सुबह गया, उसने बोला कि आपका नाम है ये वो है। मैंने कहा ठीक है। मतलब और किस किस के नाम है ज़रा मुझे बताओ। तो उसमें एक यहाँ नाम था यासीन, ज़ेरी यासीन, स्टॉक एक्सचेंज का आदमी जिसकी बीवी जर्मन है, और वो बड़ा एरिस्टोक्रेट, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं यासीन व्हाट यू डूइंग दिस, योर नेम इज़ देयर इन द 50। बोला तो डजंट मैटर, व्हाट हैपेंस, यू हैव टू डाई वन डे, डोंट वरी। मैंने बोला यार गार्ड वार्ड रख लें, ये वो कर। बोला मैं तेरे को गार्ड देता हूँ। बोला मैं तेरे को गार्ड देता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैं वही गार्ड लेके चलता हूँ, कभी कुछ नहीं होता। उसने क्या कहा, उस मॉडर्न आदमी ने, उसने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकला करो, इससे बड़ा गार्ड कोई नहीं, कुछ नहीं होता। आई मीन यू नो दिस इज ये उन लोगों की जो चीज़ें हैं। और मैंने उनको उसने बोला लिख के दे दो कि आपकी जिम्मेदारी में आप हमको वापस भेज रहे हो। मैंने लिख के दे दिया, आप आपकी जिम्मेदारी पे जाओ, भेजो। मतलब तुम्हारा जंगालू दसला है, तुम भी मेरे साथ बैठा होगा, तुम भी मर जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें सारी हैं, ज़िंदगी के साथ हैं, चलती रहेंगी। हमको आगे देख के चलना है, हमको ये देख के चलना है कि आगे हमारे आगे क्या है, हम मुल्क को कहाँ ले जा सकते हैं। हमारी जो अहलियत अल्लाह ने हमें दी है, जो तौफीक हमें अल्लाह ने दी है, जो अक्ल दी है, जो होशियारी दी है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी जो जाए पैदाइश है, जो हमारा जो हमारी जो माँ है, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। हम अपने घर वालों के लिए करते हैं कि घर वालों से बढ़कर मुल्क आपकी माँ है, मैं ये मानता हूँ। और मैं इसी उसूल पे चलता हूँ कि किसी तरह से भी पाकिस्तान का कोई फ़ायदा होता हो, तो मैं कुछ भी होता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपने तय
بہت کوتاہیاں ہیں، بہت ہوں گی، لیکن ہم کوشش پوری کرتے ہیں. جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم بات کرتے ہیں، گورنمنٹ کو سمجھاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں. ابھی فائنانس منسٹر آئے تھے، بتایا آپ کو، ہم نے بہت ان کو سمجھایا. پھر انہوں نے ریسرچ سیل بنایا، وہ دکھایا، آئی واز ویری امپریسڈ. پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بجٹ بنا کے دیں گے، تو انہوں نے کہا جی بالکل دیں، ہم اس کو دیکھیں گے. تو ان تمام باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. آج میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے بچے جو ہیں نا، جوان، وہ بہت سارے بیٹھے ہیں، بہت سارے. میں ان سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واٹس ایپ کے آگے بھی دنیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر میں بات کر رہا ہوں فیس بک کی اور اس کی نہیں. فیس بک کے یہ اس سے بھی آگے ایک دنیا ہے. صرف اس کے اوپر محدود نہ رہیں. آپ اگر جو آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس نے آپ سے کیا چھین لیا ہے؟ اس نے آپ سے آپ کے ماں باپ کا قرب چھین لیا، آپ کے بچوں کے ساتھ جو کھیلنے کی پوزیشن ہے اس کو چھین لیا، آپ اسپورٹس کو چھین لیا ہے. آپ کسی جگہ پہ بھی جو نا اس طرح پہ نہیں ہیں جا سکتے جہاں بیٹھے ہیں. یہاں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو میں بتاؤں کم از کم 20 لوگ موبائل پہ لگے ہوں گے. تو یہ جو ہے نا، اس کو اللہ کے واسطے اپنے دنیا کی امامت کرنی ہے. جو ینگ فورس ہے اس نے آپ کو اس کو کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے ینگ لڑکے آپ نے دیکھا، میں تو کوشش کی ہے کہ 40 سال سے اوپر کا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کو مینیجنگ کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے ایک ٹارگیٹ رکھا. میں نے بولا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو. پریسیڈنٹ بن جاوے ایک آدھ، لیکن باقی جو ایم سی ہو اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کی نہ ہو. وہ میں نے کوشش کی. آپ دیکھ لیں، حمزہ کو دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، رضا بیٹھا ہے، آپ یہ دیکھیں، سب بیٹھے، نصیر بیٹھا ہے. ہم پکڑ کے لائے ہیں. فیصل کو دیکھے بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ از ڈن سو ویل ان ہز ٹینیور. تو آپ جو ہے نا یہ جو ہے نا سارے جو لوگ ہیں نا، ہم نے کوشش کی ہے کہ 40 سال سے کم ہو. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل پاکستان کا، ہمارا، ہم بوڑھوں کا آپ کے ہاتھ میں. کل تو آپ کے ہاتھ میں ہم دیکھنا ہے کہ بھائی میرے لیے یہ کر دو، میرے لیے وہ کر دو. تو آپ کو میں مضبوط کرنا دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر نکلیں. بزنس کی دنیا میں جب جائیں تو ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ کام کریں، اور اللہ کامیابی دیکھیں، اللہ کی بات ہے. ایک میں والد صاحب کی باتوں کو بتاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھائی الگ ہوتے ہیں، 3 بھائی ہیں اور باپ کا انتقال ہوا، الگ ہو گئے. تو جب وہ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں نہیں تو یہ لے لے، میں یہ لے لوں. ہوتا ہے، نیچرل بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تمہارے پاس ابھی جس مال کے لیے تم لڑ رہے ہو، تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے باپ کا ہے. ٹھیک، اب جو آئے گا نا تمہارے حصے بکھرے ہو کے، وہ تمہارا ہے. پھر تمہارا نصیب چلے گا. تم تھوڑا بہت اوپر نیچے دے 2 کروڑ اس کو زیادہ چلے گئے کہ تم کو 2 کم آ گئے. جب اکیلے بیٹھ کے کام کرو گے بھائیوں کو چھوڑ کے، تو پتہ چلے گا کون اوپر گیا کون نیچے گیا. اور میرا تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو سیکریفائز کرتے ہیں، کچھ کم لے لیتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، بھائی چارہ رکھتے ہیں، محبتیں قائم رکھتے ہیں. ان کے لیے جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا یہ حساب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو سب کو امید رکھنی چاہیے. اور جتنے لوگ یہاں میرے کو سن رہے ہیں، وہ بھی بات یہ ہے کہ آپ کو ہے نا، آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی، پھر شہر کراچی کی، پھر پاکستان کی، پھر مسلمانوں کی. آپ مسلمانوں کے حالات دیکھیں، غازہ اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے رونا نہیں آتا جب ان کی آپ فوٹو دیکھتے ہیں، جو بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تیاری کچھ بھی نہیں کی. غازہ ہو گیا، فلسطین ہو گیا، جارڈن ہو گیا، سیریا ہو گیا. آپ دیکھیں سارے کے ساری جتنی پوری مسلم امہ کے ممالک ہیں، ان کے حال کیا ہیں. سعودی عرب $600 بلین کی بات کی تھی. اب MBS وہاں گیا، واپس ٹرمپ کے پاس گیا، اس سے بولا کہ I have decided to now invest $1 trillion instead of 600. اب وہ کیا انہوں نے کس طرح سے اس کو بام مروڑی ہوگی کچھ پتہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہم کو ساری چیزوں کو آگے پیچھے دیکھنا چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں جس کی یہ اپنا IMF کی، تو IMF کا تو یہ رائٹ ہے جو یہ کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں غلطیاں ہماری ہیں. رائٹ ایسے ہے کہ ایک بینکنگ میں ایک اصطلاح ہے ایبلٹی ٹو پے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پان کی دکان کے لیے بھی قرضہ لینے جائیں گے تو آپ کی ایبلٹی ٹو پے دیکھے گا کہ آپ مجھ سے $1,00,000 لے کے جا رہے ہیں، آپ کے مہینے کا خرچہ کتنا ہے اور کمائی کتنی ہے، آپ مجھے واپس کر سکیں گے کہ نہیں. دیٹ از ایبلٹی ٹو پے. تو پاکستان کے پاس ایبلٹی ٹو پے نہیں ہے، تو آپ کو دوسری چیزوں کے اندر شرطیں لگاتے ہیں. یہ شرط ہو گئی، فلان ہو گئی، اور آج انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ آڈیٹر جنرل ہی آپ کا خراب ہے. آڈیٹر جنرل جو 70 سال سے آفس ہے وہ خراب ہے، اچھا ہے، بٹ آؤٹ رائٹ یہ کہہ دینا کہ یہ بالکل اس کو آپ چینج کریں اور اس کو جو ہے نا اس پہ لے جائیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ انڈیپینڈنٹ بنائیں. اچھی بات ہے،
लेकिन नॉट लाइक दिस, यू हैव टू सेट दिस इन दी क्लोज डोर्स। आप ऑडिटर जनरल के ऊपर जब आपने उंगली उठा दी तो पाकिस्तान के ऊपर मॉनेटरी सिस्टम में क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो ये तो जनाब अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा मामलात हैं। मैं अगर बोलता जाऊँगा तो जावेद भाई ने मुझे बोला था, मुझे सुबह में फजर से उठ जाता हूँ, तुम इतनी लंबी तकरीर मत करना, तो मेरे से हो गई है। लेकिन आखिर में मैं गुजारिश ये करूँगा मेरे जो चैम्बर के मैनेजिंग कमेटी के मेम्बरान हैं उनसे कि आपकी अटेंडेंस की मुझे पूरी रिपोर्ट मिलती है और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप बराए मेहरबानी MC के अंदर अटेंड करें, MC को अटेंड करें, उसके अंदर आपको काम है। आप ये समझे कि मैं इलेक्शन कैंपेन में जा रहा हूँ। जब मैं इलेक्शन कैंपेन में जगह जगह जाता था तो मैं गिनता था तो 28-29 लोग हाजिर होते थे और MC के अंदर 15 लोग होते। ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो है ना मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपको इसमें बड़ा सीखने को मिलेगा, आप उसी से आगे बढ़ेंगे। आप ये देखें कि अभी जो ये सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट बने, रेहान का तो हमने पहले से उसको किया हुआ था, इनको पता था, इनको पूछे इनकी एबिलिटी, इनकी जो उन्होंने डिलीवर किया है उसको देख के बनाया। आरिफ लखानी को तो किसी सूरत में पता नहीं था कि मैं बनने वाला हूँ, तो 4-5-6 मेमो के कैंडिडेट थे, मैंने कभी बताया भी नहीं कि भाई क्या होगा, लेकिन उसने कस्टम में इतना अच्छा काम किया, सब जगह काम किया, हमने उसको बुला के बनाया। तो ये जो ना दिस इज योर एबिलिटी स्पीक इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अगर आप काम करते तो किसी को नजर नहीं आता, आप समझ नहीं आता काम करने की क्या जरूरत है कि कौन देखता है। ये जो कौन देखता है ना वो आपको नीचे लेके जाता है। उसको मेहरबानी करें कि कौन देखता है, नहीं सब देख रहे हैं, कोई नहीं देखे, शबीर तो देखता है। तो ये जो ना ये शबीर मैं हूँ, ठीक है, तो इसको आप समझ लें कि ये जो ना ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये वक्त है, निकल जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अच्छे वक्त आएंगे। मुझे समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, अल्लाह का हुक्म करेगा। और एक बात जो मुझे वज़ीर ख़जाना की अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर कर लूँ। मैंने कहा जी वो सारी प्रॉक्टर गैम्बल निकल रहा है, फलाना जा रहा है, ये चला गया, लोटे जाने की तैयारी कर रहा है, तो मेरे लिए क्या हो रहा है? बोले एक बात तो बताएं मुझे मोतीवाला साहब, ये जा रहे हैं तो बेच रहे हैं किसको? बेचने तो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स में है ना, पाकिस्तानी चौधरियों को और सेठों को बेच रहे हैं ना, अब कोई और तो बेच नहीं रहे। हम तो उनसे उनका कारोबार लेके हम चलाएंगे, तो इसमें कोई इतनी बड़ी ख़राब बात तो नहीं। मतलब पोर्ट्री तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सारे लोग चले गए, मल्टीनेशनल चले गए तो मुल्क खत्म हो जाएगा। बोला आप बताएं खत्म होगा? मोहम्मद अली टप्पा नहीं चला सकेगा फाइजर को? मैंने बोला हाँ चला लेगा। बोला फिर कितने प्रोफेशनल चला रहे हैं? ये लोग ले रहे हैं ना, कोई और बाहर से थोड़ी जा रहा है। तो हमको ये तसल्ली खातिर रखनी चाहिए कि लोग जो जा रहे हैं, आज हर बच्चा हर बड़ा जो है ना वो कहता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाऊँ। उससे मतलब ये कि अगर क्वालिफाइड है और वहाँ उसको कोई जॉब बेहतरीन है तो जाना चाहिए, लेकिन वैसे ही जाना, पाकिस्तान में नहीं रहना और जाना है, ये बात ठीक नहीं है। तो मेरी बस गुजारिश ये है कि हम अपनों से मिल के रहें और अपने आपस में मिल के रहें। अब BMG का जो ग्रुप है 26 साल से चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला अगले 50 साल भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं इसके सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि देखें, कौम फ़र्द कायम मिल्लत से है, कौम फ़र्द कायम मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज दरिया में है और बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर आप कुछ जहाज है जो मौज है उसको आप उठा के यूँ करेंगे तो पानी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो समंदर के अंदर है तो बिफरी हुई मौज बन के सारी सबको गिरा सकता है। अब आप इसको समझेंगे हम एक हैं, एक मिल्लत बन के रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई और जो शेयर नहीं हो सकता इसके बारे में कि मिल्लत जो है वो एक होनी चाहिए, हम सबको एक रहकर एक हो के चलना चाहिए। आप वकार साहब आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया, और रेहान हनीफ का कि उसकी तवज्जो से हमको खाने वाने मिल रहे हैं, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर।